آپ سب کو میں اس کلاس میں ویلکم کرتا ہوں، اور یہ جو کورس ہے اس کا نام ہے کمپیوٹر اپلیکیشنز فار ڈیٹا انالیسس، اور یہ اس سے پہلے اسٹیٹسٹیکل اپلیکیشنز ان ایجوکیشن کے نام سے ہمارے کورس انسٹیٹیوٹ میں آفر کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک گریجویٹ لیول کورس ہے، چیلنجنگ ہے ٹو سے دا لیسٹ، اور میری پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس کورس کے جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں وہ ضرور پڑھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ یہ کورس مکمل کر لیں تو آپ کو کن کن چیزوں کے کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس کورس کا ایک پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے ان کو آپ جو ہے سمجھ سکیں کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہیں اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے کہاں پر یوز کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے باقی جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے آپ ان کو ریڈ کریں۔ اوور آل پرپز یہ ہے اس کورس کا کہ آپ جو ہے ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کو سمجھیں، اس کو کہاں کہاں پہ یوز کرنا ہے، اور آج کل جو سافٹ ویئر ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر سوشل سائنسز کے اندر اس کو SPSS کہتے ہیں۔ ہم بھی اس کورس کے دوران SPSS کو یوز کرنا سیکھیں گے، اور اس کی مدد سے کس طرح ڈیٹا کو کلین کیا جا سکتا ہے، ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کس طرح ہم اپنی مطلب کے گرافس اور چارٹس اور کمپیئر کر سکتے ہیں اسی ڈیٹا سیٹ کے مختلف حصوں کو۔ اور یہ وہ جو اوور آل آبجیکٹیوز ہیں اس کورس کے وہ ہم نے طے کیے ہیں، تاکہ جب آپ یہ کورس مکمل کر لیں اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ہو جو آپ نے کہیں سے لیا ہے یا آپ نے خود کسی اسٹڈی کے نتیجے میں کلیکٹ کیا ہے، تو ہم SPSS کے استعمال کر کے اس قابل ہونے چاہیے کہ اس سے کوئی میننگ فل جو ہے رزلٹ نکال سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور یہ کورس کی ڈلیوری کا میکانزم کیا ہوگا، اور آپ سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے ہم یہ آن لائن آفر کریں اس کورس کو، تو یہ جو ایک نارمل کلاس روم جو آن کیمپس ہوتی تھی اس سے کافی مختلف ہے، تو اس لیے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی مختلف ہے، اور اس میں مڈ ٹرم اور کوئز اور پریزنٹیشن اور اس طرح کی اسائنمنٹ اور فائنل ٹرم کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کورس کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں آپ آن لائن فورمز کے اوپر خوب ڈسکشن کریں، اس لیے ہر ویک کے 1 سے 2 ڈسکشن فورمز ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس ویک کے اندر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، کمنٹس ہیں، وہ ہر فورم کے اوپر کریں گے، اور ہم پھر آپ کے کمنٹس کے مطابق آپ کو کوئی گریڈ دیں گے۔ اور ہر ہفتے کے جو ڈسکشن فورم ہے ہفتہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور اسی طرح 10 ویکلی اسائنمنٹس ہیں، تو آپ نے ہر ویک کے اینڈ سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے اسائنمنٹ سبمٹ کر دینی ہے۔ اسی طرح کچھ دوسری چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ضرور آپ ان کے اوپر دھیان دیں، اور آپ کو پہلے سے بھی یقیناً پتہ ہوگا، لیکن آپ اس کورس سلیبس سے جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور پڑھیں۔ ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو ایکڈیمک افینس سمجھا جاتا ہے، پلیجرزم، کہ ہم کسی دوسرے کا کام اپنا بنا کے پیش کریں، وہ بھلے اس کو کوٹ نہ کریں یا کریں بھی تو اس طریقے سے کریں، ہے تو کسی کا کام لیکن ہم پریزنٹ یہ کریں جیسے ہم نے خود کیا ہے، یہ ایک بہت ہی سیریس ایکڈیمک افینس ہے، تو آپ اس کو ایوائڈ کریں۔ اسی طرح یہ اس کورس کی جو اسائنمنٹس ہیں آپ آن لائن سبمٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہر ایک کی اسائنمنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، تو ہوپ فلی کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں جن کو ہم ایکڈیمک آنیسٹی سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جنرلی اسپیکنگ، لیکن ریسرچ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ آپ کے سامنے اس کورس کا سیمسٹر وائز جو ہے بریک اپ ہے، کہ اگر آپ دیکھیں یہ ہر ویک کے لیے اس ویک کے اندر جو ہم ٹاپکس کور کریں گے وہ ہیں، اور مزید ان کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر جا کے۔ اور اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کورس کا، اس کورس اسٹرکچر کا سب سے اہم حصہ ہے، وہ اس کے ڈسکشن فورمز ہیں، اور ان ڈسکشن فورمز کا سب سے زیادہ ویٹیج ہے اس کورس گریڈ کے اندر۔ اور آپ نے ہر ڈسکشن فورم کے اندر جو ہر ویک میں ہوں گے، 1 یا 2 لازمی ہوں گے، آپ نے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو انگلش استعمال کریں یا اردو زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رومن اردو نہ لکھیں، اور اپنی جو اسپیلنگز ہیں اور جو لینگویج کی کریکشن ہے اس کا ذرا خیال رکھیں، اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ اور پارٹیسپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے جو باقی کولیگز ہیں اس کورس کے اندر وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو میں اس کو کلوزلی مانیٹر اور واچ کر رہا ہوں گا، اور میرے کو ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی اس کو واچ کر رہے ہوں گے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے۔ سو پلیز انشور یور میکسیمم پارٹیسپیشن ان دس۔ اسی طرح اس کورس کے اندر آپ کی کچھ ویکلی اسائنمنٹس ہیں، تعداد میں 10 ویکلی اسائنمنٹس ہیں، اور میں صرف ایک کو مثال کے طور پہ یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جیسے آپ کی جو ایکسرسائز 1 ہے سیکنڈ ویک کے اندر، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ ان اوپن سورس ایجوکیشنل ڈیٹا سیٹ فار پاکستان RAJK اینڈ ایکسپلین اٹ بریفلی، اور آپ نے پھر MS ٹیمز کے ذریعے وہ مجھے سبمٹ کر دینا، اپلوڈ کر دینا کہ یہ کون سا ڈیٹا سیٹ ہے۔ ڈیٹا سیٹ جو اوپن سورس ہوتے ہیں وہ آپ کو پاکستان میں اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، ہر سال وہ ایجوکیشن کے اوپر پورے ملک کی سے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں سروے کے ذریعے اور پبلش کرتے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر اگر کسی نے کوئی ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے، ایگزامینیشن بورڈز ہیں، تو آپ کہیں سے بھی کوئی ایک بڑا ڈیٹا سیٹ لیں، اور یہ ڈیٹا سیٹ ہر اسٹوڈنٹ کا مختلف ہوگا، اور آپ اس سے گزریں اس ڈیٹا سے۔ یہ ایکسل شیٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، SPSS فائل کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں، اور دوسرے ویک کے ختم ہونے سے پہلے آپ اس کو جو ہے نا MS ٹیم کے ذریعے آپ سبمٹ کر دیں گے۔ تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی ویکلی اسائنمنٹ۔ ہر ویکلی ایکسرسائز کے اپنے گریڈ ہیں، اپنا ویٹیج ہے اس کورس کے اندر۔ تو اس طرح کی 10 ویکلی ایکسرسائزز ہیں، اور یہ بیسکلی جو ساری جو ایکسرسائزز اور فورمز ہیں یہ آپ کے کورس ریلیٹڈ ہیں۔ جو ڈسکشن فورمز ہیں وہ زیادہ تر ان کے اندر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اسی کو ڈسکس کریں اس ویک کے اندر، اور آپ کے جو کویشچنز ہیں اور کمنٹس ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں۔ جبکہ جو ایکسرسائزز جتنی ہیں یہ اس ہم نے ڈیزائن کیے کہ تاکہ اب جب آپ ساری ایکسرسائزز کر لیں تو آپ کا جو فائنل پیپر ہے تو آپ اس فائنل پیپر کو پریپیئر کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو سیکنڈ ویک ہے اس کے اندر ایکسرسائز کرنے کے علاوہ ایک آپ نے جو بہت اہم کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنا ایک پروپوزل سبمٹ کرنا ہے فائنل پیپر کے لیے، کہ جو آپ نے ڈیٹا سیٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کو پڑھیں، دیکھیں، اور پھر ذہن میں سوچیں کہ آپ اس ڈیٹا سیٹ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے خود کولیکٹ کیا ہے، اور اب آپ کوئی ریسرچ کویشچن ہے آپ کا جو آپ اس ڈیٹا کو اسٹڈی کرنے کے بعد آنسر کرنا چاہتے ہیں آفٹر اپلیکیشن آف اپروپریٹ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرس۔ تو وہ آپ کا جو بھی ریسرچ کویشچن ہے یا جو آپ کا ٹاپک بنتا ہے اس ڈیٹا سیٹ کے مطابق، اور یاد رکھیں آپ میں سے ہر ایک کا اپنا یونیک ڈیٹا سیٹ ہونا چاہیے، تو وہ آپ نے سیکنڈ ویک میں ہی آپ نے طے کر لینا ہے کہ میرا جو فائنل پیپر ہے اس کے اندر میں اس ریسرچ کویشچن کے جو ہے جواب پریزنٹ کر رہا ہوں گا فائنل ٹرم پیپر کی شکل میں۔
اسی طرح آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ایک کورس اسائنمنٹ ہے جو آپ اسی کورس سلیبس میں دیکھ لیں گے. اس کی ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے آپ نے کب تک وہ جمع کروانی ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ویک 13 کے اندر ہے. ویک 13 میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو جو فائنل پیپر دیا گیا ہے اور فائنل پیپر کیسا ہونا چاہیے, اس کی روبرک کیسی, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اس سلیبس کے اندر دیا ہوا ہے. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ویک 13 میں آپ کا 75% جو فائنل پیپر ہوگا اس کا 75% ڈرافٹ مکمل ہو چکا ہوگا, اور آپ نے ویک 13 کے اندر یہ سبمٹ کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ویک 14 کے اندر جو ہے آپ نے کوئی سے اپنے 2 کلاس میٹس لے کے ان کے جو ڈرافٹ پیپرز ہیں ان کو پیئر ریویو کرنا ہے, اور اس کے کچھ نمبر ہیں. چونکہ جب آپ پیئر ریویو کریں گے 2 اپنے کولیگز کے ڈرافٹ فائنل پیپرز, تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر ایک ریفلیکشن پیپر لکھیں گے کہ آپ کی نظر میں ان کا جو فائنل ریسرچ پیپر ہے وہ کیسا ہے, اس میں کیا چیزیں اچھی ہیں, کیا مزید اچھی ہو سکتی تھیں, اور اس کی لینگویج اور اس کے مختلف جو ڈائمینشنز اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں گے ریٹن. تو وہ ایک ریفلیکشن پیپر ہوگا 1 سے 2 پیج کا, اور وہ آپ نے اپنے کوئی سے 2 کولیگز کے ڈرافٹ پیپر ویک 13 میں جب وہ سبمٹ کریں گے ان سے لینے ہیں, ان کے اوپر ان کو ریویو کرنا ہے, اور اس کے بعد ان کا آپ نے ایک ریفلیکشن پیپر لکھنا ہے. اور یہ جو ریفلیکشن پیپر ہے آپ کی ایکسرسائز نمبر 10 بھی ہے جو آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اس ٹیبل میں آپ کے سامنے آپ کے اس کورس کا جو اسیسمنٹ سٹرکچر ہے وہ ہے, جو آپ کی کلاس پارٹیسپیشن ہے تھرو ڈسکشن فورمز, اس کا 20% ویٹیج ہے. اس کی ڈیٹیل روبرک بھی دی ہوئی ہے, ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, آپ کس قسم کے کومنٹس کریں اور کس قسم کے کویشچنز کریں, اور کس طرح آپ اپنے کولیگز کے کویشچنز یا کومنٹس کو رسپونڈ کریں. اور جو دوسرا جو بڑا کمپوننٹ ہے اس کورس اسیسمنٹ کا وہ ہے آپ کی ویکلی اسائنمنٹس. یہ 10 ویکلی اسائنمنٹس ہیں, اور ان کا ٹوٹل جو ویٹیج ہے پورے کورس کے گریڈ میں 40% ہے. تو یہ آپ نے سلیبس کے اندر ہر ویک جہاں پہ یہ ڈیو ہیں آپ نے اس ویک کے اینڈ کے اوپر ان کو سبمٹ کر دینا ہے MS ٹیمز کے تھرو. اور اسی طرح جو تیسری جو اہم اسائنمنٹ ہے اس کا اگرچہ سب سے کم ویٹیج ہے, اور یہ زیادہ بڑی اسائنمنٹ نہیں ہے, یہ 2 سے 3 پیج کی ہوگی. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی ہے اپنے فائنل پیپر کے لیے. اور جو دوسرا جو بڑا کمپوننٹ ہے اس کورس کی گریڈنگ کے لیے وہ آپ کو فائنل ریسرچ رپورٹ ہے, جو آپ 75% مکمل کر لیں گے ویک 13 میں, اور اپنے کولیگ کو اور ہمیں سبمٹ کریں گے. آپ کے کولیگ اس کو پیئر ریویو کریں گے, اور آپ ان کی کوئی سے 2 کی پیئر ریویو کریں گے, آپ اس کے اوپر ریفلیکشن پیپر لکھیں گے. اور جو ویک 16 ہوگا اس کے اندر آپ نے یہ سبمٹ کر دیں. ویک 16 کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنا فائنل ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دینی ہے. یہ فائنل ریسرچ رپورٹ کیسے ہوگی آپ اسی سلیبس کے اندر ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا چیزیں دیکھی جائیں گی وہ بھی ایک پوری ڈیٹیل روبرک دی ہوئی ہے, اور کون سے ٹیکنیکل کمپوننٹس ہیں, ڈیٹا انالیسز اور پریپریشن اور پریزنٹیشن, اور کسی کا اگر ایکسیلنٹ ہوگا تو اس سے کیا مراد ہے, اگر کسی کا پور پرفارمنس ہے تو وہ اس پوری ڈیٹیلڈ روبرک کا حصہ ہے. تو میری آپ سے ایڈوائس یہ کہ آپ اس کو بہت آرام اور سکون سے یہ جو کورس سلیبس ہے اس کو پڑھیں, غور سے پڑھیں, چونکہ یہ پورا جو کورس ہے یہ اسی کے اندر ہے. اور آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ کتنی ڈسکشنز ہیں, کتنی اسائنمنٹس ہیں, اور اسائنمنٹس کو سبمٹ کرنے کی ڈیٹ کیا ہے, اور ان کو سبمٹ کرنے کا میکانزم کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کورس کے اندر جو ہے نا طے ہو چکی ہیں. تو اس کے باوجود اگر آپ کے کوئی کویشچن ہیں تو فیل فری ٹو آسک می اینی کویشچن. یو کین آسک می ان پرسن, on call, or through MS Teams. Thank you.